سکوت ڈھاکہ دل خراش یاد۔ ہر سال جب 16 دسمبر آتا ہے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن میرے دادا جی بتاتے ہیں کہ جس دن سکوت ڈھاکہ ہوا تھا اس دن ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا تھا۔ اس واقعے کو یاد کر کے وہ آخری وقت تک روتے تھے۔ ہم نے آدھا پاکستان کھو دیا۔ کیوں کھو دیا، کیسے کھو دیا، اس پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے اس وقت کہا تھا کہ آج دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں بہہ گیا۔ یہ الفاظ میں جب بھی تاریخ میں پڑھتی ہوں میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ دو قومی نظریہ باطل پر مبنی تھا، آج باطل نظریہ مٹ گیا۔ دشمنوں کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا کہ دو قومی نظریہ کیا تھا۔ دشمن کے بچے کو پتہ ہے کہ دو قومی نظریہ ہے کیا، اگر نہیں معلوم تو ہمارے بچوں کو نہیں معلوم۔ ہم انڈین فلمیں اور ڈرامے اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں اور خود بھی دیکھتے ہیں۔ دو قومی نظریہ صرف پاکستان اور انڈیا کے ڈراموں میں جاگتا ہے، جو کہ محض ایک کھیل ہے۔ جب ہمارے بچے انڈیا کے کلچر کی پیروی کرتے ہیں اس وقت یہ نظریہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ دشمن تو ہمیں بار بار یاد کراتا ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو APS کا سانحہ ہوا تو انہوں نے ہمیں دوبارہ سکوت ڈھاکہ کا صدمہ زندہ کرا دیا۔ سلسلہ وحی کا آغاز حضرت نوح سے ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت نوح ایک طرف تھے اور ان کی بیوی اور بیٹا دوسری طرف۔ حضرت لوط کی بیوی کے متعلق کہہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنوں سے نہیں ہے، غیروں میں سے ہے۔ حبش کا بلال، فارس کا سلیمان اور روم کا صہیب اپنی قوم کے فرد تھے، اور مکہ کا ابو جہل جو حضرت عمر کا حقیقی چچا تھا دوسری قوم کے فرد تھے۔ اور دنیا کی آنکھ نے پہلی دفعہ یہ نظارہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے اور ان کا بیٹا دوسری طرف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے، ان کا باپ عتبہ دوسری طرف۔ حضرت علی ایک طرف تھے تو ان کا بھائی عقیل دوسری طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادھر ان کے حقیقی چچا عباس اور داماد ابو العاص۔ یہ تھی وہ تقسیم انسانیت جو وطن، رنگ، زبان، نسل، رشتہ داری کے تمام حدود سے بلند ہو کر وجود میں آئی تھی۔ اس دو قومی نظریے کا ذکر مرد ناداں اقبال نے کیا تھا کہ اسلام کے رشتے کی وابستگی کے لحاظ سے ہم ایک قوم ہیں اور اس کو ہمارے بچوں سے زیادہ ہمارے دشمن سمجھتے ہیں۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے علیحدہ تشخص پر بار بار زور دیا تو مسٹر گاندھی نے انہیں مورخہ 15 ستمبر 1944 کے خط میں لکھا، میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں پاتا کہ کچھ لوگ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب قبول کر لیا ہو، وہ اور ان کی اولاد یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے الگ قوم بن گئے ہیں۔ اگر ہندوستان اسلام کی آمد سے پہلے قوم تھا تو اسلام کے بعد بھی ایک قوم ہی رہنا چاہیے، خواہ اس کے سپوتوں میں سے کوئی ایک کثیر التعداد نے اسلام قبول کر لیا ہو۔ لیکن قائد اعظم نے اس دعوے کو اس شد و مت سے دہرایا کہ اس کے مخالفین تک کو اعتراف کرنا پڑا کہ حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں۔ چنانچہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ایک ممتاز رکن مسٹر NC دت نے اپنے ابنائے قوم کے نام ایک چٹھی میں لیٹر میں جو اخبار مدینہ 1 جنوری 1940 کی اشاعت میں شائع ہوئی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ان حالات میں میرا خیال ہے کہ ہندو مسلم مسئلے کا حل یہی ہوگا کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کو دو قومیں سمجھ لیا جائے اور پھر دو قوموں کی حیثیت سے ان کے متعلق ایک متحدہ قومیت کا خیال ہمیشہ کے دل سے نکال دیا جائے۔ مسٹر جناح نے حال ہی میں گاندھی کو جواب دیتے ہوئے متحدہ قومیت کے تصور کو سراب کے لفظ سے تعبیر کر کے اس کا خیال کا اظہار کیا ہے۔ یہ میرے خیال میں اب نہیں تو کل حقیقت ہو کر رہے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں پاکستان کے خیال سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں ترمیم و اصلاح کر کے اپنے حسب حال بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہندو اور انگریزوں کے سامنے ایک چٹان کھڑی تھی، اور اس چٹان کی طاقت کی بدولت دو قومی نظریے کی بنا پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ لیکن پاکستان کا وجود صرف اس دو قومی نظریے کی وجہ سے کھٹکتا رہا اور کھٹکتا رہے گا، اس لیے وہ اس پاک وطن کا وجود برداشت نہیں کر سکتے اور اپنی سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ دو قومی نظریہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں کیسے داخل کیا جائے۔